حساب میں لا سکتے ہیں؟ اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اتنے قریب گئے، کیا یہ انعام حضور سے پہلے کسی کو عطا کیا گیا؟ بلکہ قیامت تک اب کسی اور کو عطا بھی نہیں ہوگا۔ حضور کو یہ معراج کی جو انعامات دیے گئے، اب سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب، آج قرب کی ان منزلوں میں آئے ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات کیا کم تھے کہ حضور کو اپنے جلوں میں بلایا، قریب بلایا، اب پھر ارشاد ہوا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤں میں، کیوں نہ میں ان کے قصیدے پڑھوں، کیوں نہ میں ان کے گن گاؤں۔ اس رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مولا یہ معراج بار بار عطا کر، یہ نہیں فرمایا کہ مکہ میں کوئی عالی شان محل دے دے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے نجات دے دے، بلکہ رب ذوالجلال نے جب ارشاد فرمایا تو رب کریم کی بارگاہ میں رسول کریم یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر آج تو کچھ عطا کرنا چاہے تو میری امت کی بخشش عطا فرما، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کیوں؟ اس رسول پاک نے ہم غریبوں کو کہیں فراموش نہیں کیا، تو آج ہم اس رسول پاک کو کیسے بھول سکتے، کیسے ان کے نام پر سودے بازی کر سکتے۔ اب میں یہ مختصر سی جو حدیث پاک کی مفہوم ہے وہ بیان کر دوں، اس کے بعد آپ کے درمیان آتا ہوں اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے اس دیدار سے، شرف ملاقات سے واپسی کی طرف سفر فرماتے ہیں تو اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ لے جاؤ، یہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ وہ لے کر کے آئے، واپسی میں آپ کو دوزخ کا بھی نظارہ کرایا گیا، جنت بھی دکھائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوح بھی دکھایا گیا، قلم بھی، عرش بھی، کرسی بھی، یہ سارے نظارے کرائے گئے۔ میرے عزیزوں، یہ تو صرف اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نظارے پہلے بھی کرتے رہے، لیکن بذات خود اس رات کو کہ وہ آپ کی شان بلند بتانی مقصود تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپسی میں تھے تو آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تیسرے یا چوتھے آسمان پر ملاقات کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کے حضور گئے اور اللہ نے آپ کی دی ہے، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اسے کم کرا لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے، 5 کم ہوئی۔ یہ آپ کو پتا ہے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کرائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر گئے، 5 کم۔ بار بار حضور جاتے رہے، آتے رہے، ہر بار 5 کم ہوتی رہی۔ 9 بار حضور گئے، اخیر میں بچ کتنی گئی؟ 5 بچ گئی۔ میں یہاں پوچھتا ہوں کہ اللہ تو جانتا تھا کہ اس امت پر 5 ہی نمازیں ہوں گی، شروع میں ہی 5 دے دیتا۔ یا رسول پاک گئے تھے تو سیدھے 45 کم کیوں نہیں کروا لیا کہ 45 ایک ساتھ کم کر دے مولا، 5۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کی امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی؟ 40 آئے تب بھی بولنے لگے اتنی نہیں پڑھے گی، 35 ہوئے تب بھی بولے اتنی نہیں پڑھے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام کہ اے رسول سیدھے جا کر آپ 5 کرا لائیے، اتنی بہت زیادہ ہے؟ ہر بار وہ کہتے ہیں کہ اور تھوڑا کم کرائیے، اور تھوڑا کم کرائیے۔ اس میں نکتے کے طور پر مفسر شہیر فرماتے ہیں، حکیم الامت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 بار گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار التجا کرتے رہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بار بار کم 5 ہی کرتا رہا۔ اس میں حکمت کے طور پر مفسرین فرماتے ہیں، بات در حقیقت یہ تھی
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنے کی تمنا کی تھی. رب تبارک و تعالیٰ کو بالمشافہ یا بیداری کے حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. پہلے تو رب تعالیٰ نے منع فرمایا, اس کے بعد آپ نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا, طور کی پہاڑی پر, اور چپل اتار کر کے آئے, نالین اتار کر کے آئے. طور پہاڑی پر جو آج بھی سینا جو مصر کا علاقہ ہے وہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے. وہاں پر چڑھنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب جو درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو. اس درخت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی نہیں, اپنی تجلی کے سوئی کے ناکے کے برابر جھلک پیدا کی. موسیٰ علیہ السلام اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے, پلک جھپکتے ہی دیکھا تھا, غش کھا کر گر پڑے اور پورا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. آج بھی جلا ہوا پہاڑ موجود ہے. اور جب بیدار ہوئے, فلما افاق قال سبحانک تبت الیک, قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ میں باز آیا ہوں اس قول سے, تیری ذات بہت بلند ہے, تیری ذات بہت بلند ہے. اتنا ہلکا جو آپ نے دیکھا تھا رب ذوالجلال کو, اور اس کے بعد تاب نہ لا سکے. اب یہاں پر حکمت بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول پاک کو دیکھا کہ یہ خود ذات خداوندی کا مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور اپنی آنکھیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھا. جو رسول اپنے رب کے جلوے دیکھ کر آئے تھے وہ آنکھوں میں ابھی چمک رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی, براہ راست تو میں کوہ طور پر دیکھ نہ سکا, مصطفیٰ کی آنکھوں کے وسیلے سے میرے رب کا مشاہدہ کروں, مصطفیٰ کے وسیلے سے میں اپنے رب کا مشاہدہ کروں. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی رحمت کی آنکھوں میں دیکھتے اور اپنے رب کے جلوے دیکھتے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو رسول کو چھوڑا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. نعرہ تکبیر. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. میرے عزیزو تمام انبیاء رسول پاک کے وسیلے سے میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے کر رہے ہیں. اب سنو, بار بار موسیٰ علیہ السلام اسی لیے بھیج رہے تھے کہ آپ پھر جائیں, دیکھ کر تازہ تازہ دیکھ کر آئیں, پھر میں آپ کی آنکھوں میں وہ نور خدا کو دیکھوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر کے سیدھے 45 اس لیے نہیں کم کرا رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں یہ محبوب و محب کے وصال کے تقاضے تھے. ایک طرف محبوب ہے ایک طرف محب ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے تھے. حکمت مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی بہانہ نمازوں کا ہے, دیکھنا تو رب ذوالجلال کو ہے. بار بار جائیں بار بار آئیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. بہت سارا یہ لمبا سفر ہے, بیان کرنے میں گھنٹے لگ جاتے ہیں, حضور کو سفر کرنے میں منٹ نہیں لگا. بیان کرنے میں ابھی اگر تفصیل سے بیان کروں تو صبح ہو جائے, میں سمیٹ رہا ہوں. واپس تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر سوئے تھے اسی بستر پر آئے, اور آئے تو کتنا وقت گزرا تھا, بستر ابھی گرم ہی تھا. جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے بستر تھے, بستر کتنی دیر تک گرم رہ سکتا ہے؟ اور دروازے کی کڑی ہل رہی تھی. زور سے دروازہ بند کرو تو دروازے کی جو زنجیر ہے وہ کتنی دیر ہلے گی؟ تھوڑی دیر تک. تو فرمایا کہ دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ واقعہ ہے معراج کا. اب کئی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اور کئی لوگوں کو نہیں. سمجھ میں آنے والا وہی مانا کہ ایمان ہے, اور وہ چوں چرا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ان کے معراج پر بھی ایمان لاتے ہیں.
لیکن اب اتنا لمبا جو واقعہ ہے، سب سے مین تکلیف کہاں شروع ہوتی ہے؟ سفر کو تو سب غور سے سنتے، اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، ایسا کیسے؟ اتنا شارٹ ٹائم، اتنا مختصر وقت؟ میرے عزیزوں، اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے معجزہ ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لیکن سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آج کے ذہن کے، آج کے نوجوانوں کو سمجھانا آسان ہے۔ تم آج کے دور میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے امریکہ بات کر لیتے ہو، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا آدمی تمہیں یہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ ابھی اور دنیا ترقی کرے گی، اور مشینیں آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا۔ ابھی تو صرف میسج، ای میل، واٹس ایپ چیٹنگ ادھر سے ادھر ہوتی ہے، شاید وہ زمانہ بھی آئے گا کہ بچے ادھر سے ادھر پارسل ہو جائیں۔ ہاں، جس کو ضرورت پڑے گی وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ میسج میں انسان کو ادھر سے ادھر بھیج دیا جائے۔ ترقی کی اور میں ظاہر سی بات ہے آج سے 20 سال 25 سال پہلے آج کے موبائل پر بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج یقین کر رہا ہے۔ سائنس ترقی کرتا جائے گا، بہت ساری چیزیں کھلتی جائیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت کو تم نے پہچانا نہیں، وہ کائنات کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم کیا جانو؟ اس کے لیے میرے عزیزوں، ہمارے دانشوروں نے سمجھانے کی غرض سے کہا، میں اکثر معراج کے واقعے میں اس بات کو ذکر بھی کرتا ہوں کہ یہ گھڑی ابھی رات کے 12:30 بج رہے ہیں، رات کے 12:30 بج رہے ہیں، یا وال کلاک جو ہوتی ہے گھر کے اندر جو گھڑی ہے اس کو اٹھا لو، 12 بج رہے ہیں، اس میں سے پیچھے سے سیل نکال لو، بیٹری نکال لو۔ گھڑی کس سے چلتی ہے؟ بیٹری سے چلتی ہے۔ اپنے پاس رکھ لو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹہ رکھ لو، 6 گھنٹے کے بعد پھر گھڑی میں واپس ڈالو۔ گھڑی 6 بجے کے بعد چلے گی یا 12 سے ہی چلے گی؟ کیوں میاں 6 گھنٹے ہو گئے، گھڑی آگے سے کیوں نہیں چل رہی؟ آپ کہیں گے گھڑی کیسے چلے گی؟ گھڑی کی جان وہ بیٹری ہے، وہ سیل ہے، جہاں سے نکالا گیا تو وہیں سے چلے گی۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ جب رب ذوالجلال نے معراج کی شب اس کائنات کی جان کو، اس کائنات کی جان کو اس نظام کائنات سے اٹھا کر اپنے حضور بلا لیا، تو اب میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، کائنات کا جو نظام چلتا ہے، گھڑی تو سیل سے چلتی ہے، کائنات کا نظام میرے مصطفیٰ کی روشنی سے چلتا ہے۔ جب یہ مصطفیٰ کریم کی روشنی اٹھا لی گئی تھی، رب تعالیٰ اپنے حضور رکھا، جتنی دیر رکھا یہ مولا جانے اور وہ رسول جانے۔ 100 سال گئے تھے کہ 500 سال گئے تھے کہ 5 لاکھ سال کا سفر تھا، ہمیں پتہ نہیں، لیکن وہ روح کائنات واپس لوٹ کر جہاں آئی، جہاں سے دنیا رکی تھی وہیں سے پھر چل پڑی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج المومنین زندہ باد، جشن معراج المومنین زندہ باد۔ میرے عزیزوں، تم کیا سمجھو، روح کائنات ہے، اصل کائنات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کائنات میں نہیں تھے تو یہ نظام ہستی وہیں رک گیا تھا۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، تو بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور اسی محمد کا نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ میرے عزیزوں، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
آج کی تقریر غور سے سنیں، ساری تقریر ختم ہونے کے بعد ایک ساتھ پورے نعرے لگا لیں گے انشاءاللہ۔ تسبیح پکڑ لیں اور پوری تسبیح بھر کر کے نعرے لگائیں گے جب تک تقریر ہو۔ غور سے سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح کائنات، جان کائنات اور اصل کائنات ہر ایک نے تسلیم بھی کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، شاعر مشرق قلندر لاہوری سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے دنیا میں کیا چیز بنی؟ ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا جس میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے کتاب کو پیدا کیا جو قرآن مقدس کتاب۔ تو یہ سب سے پہلے آخر ہے کون؟ حضور کے نور کو پیدا کیا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا کہ قلم کو پیدا کیا گیا کہ کتاب؟ حدیثیں چاروں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں لوح کو پیدا کیا گیا، ایک حدیث میں فرماتے ہیں قلم کو پیدا کیا گیا، ایک حدیث میں ملتا ہے کہ کتاب، اور ایک حدیث میں حضور اپنے نور کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ گتھی کیسے سلجھے؟ اقبال سے پوچھا گیا تھا، ایک شاعر ہے بلکہ عاشق رسول ہے، پوچھا گیا کہ یہ چار حدیثوں میں پہلے کون پیدا ہوا؟ تو اقبال کہتا ہے تم کیا سمجھو، حقیقت یہ ہے رسول کی ذات، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا۔ یعنی یا رسول اللہ یہ حدیثوں میں قلم، کتاب، لوح، نور کہا گیا ہے، حقیقت میں لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، کتاب بھی آپ ہیں، وہ نور بھی آپ ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اب آئیے اس معراج کی ختم ہونے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے اور ان کی شان بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے ایک ہلکی تجلی پلک جھپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی روشنی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے زمانے میں نہایت کالی رات، سخت اندھیری رات میں 4.5 کلومیٹر دور یعنی 3 میل، 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر کالی چونٹی ریگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے۔ 4.5 کلومیٹر یا 4.5 فٹ نہیں نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام 4.5 کلومیٹر دور اگر رات کی تاریکی میں کسی پتھر پر چونٹی ریگ رہی ہو وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہی ان آنکھوں کا کمال ہے جنہوں نے رب ذوالجلال کی ہلکی تجلی کو، جو سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں اور وہ بھی پلک جھپکتے دیکھا تھا۔ اب ان آنکھوں کا کیا حال ہوگا جس کو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ جب رسول آئے رب کو دیکھنے کے لیے تو پلکیں جھپکانا ہی چھوڑ دیا تھا، نہ پلکیں جھپکی، برابر اپنے رب کو دیکھتے رہے ماتھے کی آنکھوں سے، اور تجلی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور ان آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا کمال اس سے اندازہ کر سکتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب لوگ یہ جو کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا، ان سڑے ہوئے لوگوں کو کیا خبر جو رسول اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب دنیا میں اور کون سی چیز چھپی ہے؟ کون سی چیز بچی ہے؟ کون سی چیز بچی ہے اور کون سی چیز چھپی ہے؟ کبھی حدیثیں بھی پڑھ لیا کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے پورے مشرق و مغرب کو میرے سامنے گھیر دیا ہے،
میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے معراج کا جلسہ بھی میرے نبی اکرم کی آنکھوں سے چھپا نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال کوئی کیا سمجھ سکے، وہ کیا کیا دیکھتے تھے اور کہاں تک دیکھتے تھے۔ معراج کے اس واقعے سے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اولیاء کرام اپنی کرامتوں سے بتا دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محسن کاکوروی صاحب ایک شاعر ہے، وہ آئے اور کچھ اشعار لکھ کر کے لائے قصیدہ معراج پر، اور انہوں نے اس میں گنگا جل کا ذکر کیا تھا، متھرا کاشی کا ذکر کیا تھا، تشبیہ استعارات میں 2-4 اشعار سنائے اعلیٰ حضرت کو کہ معراج کے واقعے پر میں اشعار لکھ کر کے لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سنتے رہے، عصر کی اذان ہو گئی، یہ ظہر کے بعد سے عصر کا وقت تھا، عصر کی اذان ہوئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کو رکھیے، نماز پڑھ کر کے آئیں گے، پھر آپ کے قصیدے کو سنیں گے یا اشعار کو سنیں گے۔ گئے مسجد میں، عصر کی سنت پڑھی، اور فرض کے لیے جتنا وقت بچتا ہے اسی وقت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو اشعار میں ڈھالنا شروع کیا، وہیں بیٹھ کر لکھنا شروع کیا، اور فرض نماز کا وقت ہو گیا، جماعت سے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے آئے۔ میں بھی پہلے حیرت میں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی، واپس آئے، محسن کاکوروی صاحب سے کہا کہ آپ کا قصیدہ بعد میں سنتے ہیں، پہلے یہ ہمارا لکھا ہوا سن لیجئے۔ کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا سنت اور فرض کے بیچ میں بیٹھا تھا، اتنا وقت میں نے لکھ لیا۔ ارے میاں کتنا لکھا؟ 1 شعر لکھا، 2 شعر لکھے، 3 شعر لکھے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی پاک کے قصیدہ معراج پر 68 اشعار لکھے، 68 اشعار، اور اس میں الفاظ اللہ اکبر اگر میں گنگناؤں تو ہو سکتا ہے حافظہ میرا ساتھ نہ دے۔ کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، ان کے چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ کھڑے تھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، صف بستہ کھڑے تھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ تم کیا سمجھو گے معراج کو؟ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور یہاں وہ جوشے، کہیں وہ جوشے لن ترانی، کہیں وہ جوشے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں کا حصہ
جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے.